اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض کرسی پر نماز کس طرح سے پڑھے؟ اس سے پہلے کہ کرسی پر نماز فجر پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے پریکٹیکل طور پر ہم دکھائیں، ایک دو چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اگر ایک انسان مریض ہے اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر وہ زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے وغیرہ کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی حالت میں بھی بیٹھ سکتا ہے، چاہے وہ جس طرح عام نمازی بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھے، چاہے وہ ٹانگیں سائیڈ پہ کر کے، یہاں تک کہ اگر وہ اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے۔ جس طرح سے بھی وہ نیچے زمین پر بیٹھ سکتا ہے، حتی الامکان اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر وہ سجدہ کرے، رکوع کرے، نماز مکمل اس طرح سے پڑھے۔ کیونکہ اگر آدمی رکوع کر سکتا ہے اس طریقے سے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ سجدہ بھی نیچے بیٹھ کر کرے اور رکوع بھی بیٹھ کر کرے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ کرسی وہ شخص استعمال کر سکتا ہے جس کے لیے رکوع کرنا مشکل ہے، یا رکوع کر سکتا ہے لیکن سجدہ اس طرح سے نہیں کر سکتا نیچے بیٹھ کر، اس کے لیے اٹھنا مشکل ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کرسی استعمال کرے گا۔ وإلا یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ زمین پر ہی نماز پڑھی جائے۔ اگر ایک شخص رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، یا رکوع کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ کرسی استعمال کرے گا۔ کرسی وہ کس طرح سے استعمال کرے گا اس کا طریقہ پریکٹیکل طور پر ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں۔ اگر ایک شخص زمین پر بیٹھ کر رکوع و سجود نہیں کر سکتا تو وہ کرسی پر نماز پڑھے گا۔ کرسی پر کس طرح نماز پڑھے گا؟ وہاں پر بھی کچھ کنڈیشنز ہیں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ مریض اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نہ تو رکوع کر سکتا ہے اور نہ ہی سجدہ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ اگر عام طریقے سے نہ رکوع کر سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے، اس طرح سے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور رکوع و سجود نہیں کر سکتا، تو وہ اس طرح سے نماز پڑھے گا۔ نیت کرے گا میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز فجر واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہ ربنا الکریم، اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ،
اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ طریقہ تھا اس شخص کے لیے جو نہ تو کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ رکوع کر سکتا ہے. اگر ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ نماز پڑھنے کا اور ہے. کرسی پر بھی نماز کسی اور طریقے سے پڑھے گا. یہ اس شخص کے لیے بتایا کہ جو بالکل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے. یہ جاننے کے لیے کہ اگر ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع و سجود نہیں کر سکتا یا فقط رکوع کر سکتا ہے تو وہ کس طرح سے نماز پڑھے گا، اس کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.